دلی میں ایک ایسا علاقہ ہے جس کا نام ایک فقیر کے نام پر پڑا، نہ ہی کسی بادشاہ، سیاستدان یا مہارانی کے، ایک ایسے بزرگ جنہیں ان کے چاہنے والے محبت سے محبوب الہی کہتے ہیں، یعنی خدا کے محبوب۔ قصہ دلی سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آئیے جانتے ہیں نظام الدین علاقے کے نام کی پیچھے کی کہانی۔ 13ویں صدی کی دلی سلطانوں کی دلی تھی، لیکن اسی دور میں ایک ایسے بزرگ بھی رہتے تھے جن کا اثر تاج و تخت سے کہیں زیادہ تھا، جنہیں ہم آج حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی کہانی دلی سے نہیں بدایوں سے شروع ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر میں پیسوں کی تنگی تھی۔ جب چھوٹے نظام الدین اپنی والدہ سے پوچھتے آج کھانے میں کیا ہے، تو ان کی ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا، شاید اسی لیے جس بچے نے بھوک کو اتنی قریب سے دیکھا ان کی خانقاہ سے کبھی کوئی بھوکا واپس نہیں گیا۔ جوان ہوتے ہوتے نظام الدین علم کی تلاش میں دلی آئے۔ اس وقت دلی علم اور روحانیت کا ایک بڑا مرکز تھی۔ روایت کے مطابق کبھی کبھی وہ مسجد میں رات گزار دیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت نظام الدین وہاں سو رہے تھے۔ صبح کے وقت مؤذن کی آواز گونجی اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب تھا کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں۔ یہ الفاظ سیدھے نظام الدین کے دل پر لگے، وہ رو پڑے اور یہیں سے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ بابا فرید کے در تک پہنچے اور پھر وہ راستہ چنا جس نے دلی کی روح بدل دی۔ ان کی خانقاہ میں امیر، غریب، مسافر، فقیر، ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگوں کو سہارا ملتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دلی کے شور سے تھوڑا دور ایک بستی کو اپنا مرکز بنایا۔ اس بستی کا نام تھا غیاث پور۔ یہیں طالب علم آئے، مسافر آئے، تاجر آئے اور مرید آنے لگے۔ دھیرے دھیرے غیاث پور صرف ایک بستی نہیں رہا، وہ دلی کی روحانی زندگی کا مرکز بن گیا۔ لوگ کہتے چلو نظام الدین کے پاس چلتے ہیں، اور وقت کے ساتھ غیاث پور کا نام پیچھے رہ گیا اور حضرت نظام الدین کا نام پورے علاقے کی پہچان بن گیا۔ آج وہی غیاث پور دنیا کے نقشے پر نظام الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سلطانوں سے دور رہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا روحانی طاقت کو حکومت کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے جب ایک سلطان نے ان کی خانقاہ میں آنے کی کوشش کی تو حضرت نے کہا میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر سلطان ایک دروازے سے اندر آئے گا تو یہ فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا۔ ایک اور مشہور روایت، اس وقت کے سلطان نے پیغام بھیجا کہ جب وہ دلی لوٹے گا تو حضرت کو دلی چھوڑنی ہوگی۔ اس پر حضرت نظام الدین اولیاء نے بس اتنا کہا ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ اور روایت کے مطابق دلی پہنچنے سے پہلے ہی سلطان کا انتقال ہو گیا۔ آج جب بھی کوئی منزل کو پکا سمجھ کے تکبر کرتا ہے تب لوگ یہی کہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے قریبی شاگردوں میں سے ایک نام تھا شاعر امیر خسرو، ہندوستان کی تہذیب میں سب سے بڑے ناموں میں سے ایک۔ روایت کے مطابق جب امیر خسرو بنگال سے دلی لوٹے تو انہیں اپنے مرشد کے انتقال کی خبر ملی۔ یہ سنتے ہی وہ ٹوٹ گئے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے گوری سووے سیج پر مخ پر دارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بئی پرتیس، یعنی محبوب اپنی آخری آرامگاہ میں سو چکا ہے، اب خسرو تم بھی اپنے اصل گھر لوٹنے کی تیاری کرو۔ کہا جاتا ہے کچھ مہینوں بعد امیر خسرو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ان کی قبر اپنے مرشد کے بالکل قریب موجود ہے۔ درگاہ کے اندر ایک اور خاص عمارت ہے، جماعت خانہ مسجد۔ یہ دلی کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور مانا جاتا ہے اس کی تعمیر علاء الدین خلجی کے دور میں ان کے بیٹے خضر خان نے کروائی تھی۔ اسی کمپلیکس میں شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی قبر بھی موجود ہے، مغل سلطنت کی ایک طاقتور شہزادی، لیکن ان کی قبر بالکل سادگی بھری ہے۔ جس جگہ پر ایک مغل شہزادی بھی سادگی سے دفن ہو، سوچیے اس جگہ کی روحانیت کیسی ہوگی۔ آج جس حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن کے نام سے لاکھوں لوگ واقف ہیں، اس کا نام بھی انہی کے نام پر پڑا۔ صدیاں گزر گئیں، بادشاہوں کی سلطنتیں مٹ گئیں، قلعے ویران ہو گئے، لیکن ایک فقیر کا نام آج بھی دلی کے نقشے پر زندہ ہے۔ اور زندہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا پیغام، محبت، انسانیت اور خدمت۔